الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 89 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 90 اور 91 پڑھیں گے۔ آج ہم دو ہی آیات پر اکتفا کریں گے کیونکہ اس کے ساتھ ہی ہمارا تیسرا سپارہ جو ہے الحمدللہ مکمل ہو جائے گا، اور کل ہم چوتھا سپارہ انشاءاللہ شروع کریں گے۔ آیت بر سے شروع کریں گے، ایک اہم آیت ہے، انشاءاللہ اس کو ہم کل ڈسکس کریں گے۔ آج فی الحال ہم یہ دو آیات پڑھیں گے۔ دیکھتے ہیں آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، جن لوگوں نے انکار کر دیا بعد ایمانہم، اپنے ایمان کے بعد، یعنی کہ ایمان جب ان کے اوپر واضح ہو گیا، بات کو انہوں نے مان بھی لیا کہ ہاں یہ بات ایسی حقیقت ہے، لیکن اس کے بعد پھر انکار کر گئے، پھر اس راستے سے ہٹ گئے، چاہے وہ زبانی انکار تھا یا عملی انکار ہی کر گئے۔ زبان سے تو مان لیا لیکن عمل اس کے مطابق نہیں کیا، وہ بھی ایک انکار ہی ہوتا ہے کہ انسان نے اقرار کری ہاں میں یہ کروں گا، لیکن اس کے بعد وہ کیا نہیں، گویا قسم کا وہ انکار ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اس میں کہ بے شک جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد انکار کر دیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر اسی انکار کے اندر، اسی کفر کے اندر وہ بڑھتے چلے گئے، یعنی اپنے آپ کو دوبارہ صحیح راستے پہ نہیں لائے، وہ غلط جو انہوں نے روش اختیار کی اسی کے اوپر ہی چلتے گئے۔ لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ کوئی قبول نہیں ہے، واولئک هم الضالون، یہ گمراہ لوگ ہیں۔ یعنی جن لوگوں نے پاک کو مان لیا تھا، ایک قسم کے منہ سے توبہ کر لی کہ ہاں ٹھیک ہے ابھی ہم یہ کام نہیں کریں گے، اپنی طرف سے توبہ کا اظہار کر دیا، لیکن کیا وہی کام، وہ کفر ہی کرتے رہے، انکار ہی کرتے رہے، عمل ان کے عمل نے ان کے قول کا ساتھ ہی نہیں دیا، اپنے دوسری طرف ہی لگے رہے، تو ان کی کوئی توبہ اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہے، وہ توبہ ان کی ہے ہی نہیں۔ اور یہ گمراہ لوگ ہیں جو کہ راستے سے بھٹک گئے، راستہ ان کو بتا دیا گیا تھا، ہدایت دے دی گئی تھی، سمجھ میں آ گئی ان کے، ہدایت انہوں نے دیکھ لی کہ ہاں ٹھیک ہے یہ راستہ جانے کا، لیکن راستے پر گئے نہیں، دنیا کے جو لذتیں ان کے اوپر وہ حاوی آ گئیں، دنیا کا مال دولت یا دنیا کا جو بھی نافع تھا، کیونکہ انسان جب بھی راستے سے ہٹتا ہے اس کی مین وجہ اکثر جو ہے وہ دنیا ہی ہوتی ہے، کہ دنیا اس کو ذرا مشکل نظر آنا شروع ہو جاتی ہے کہ اوہ میں یہ بھی مجھے چھوڑنا پڑے گا، یہ بھی چھوڑنا پڑے گا۔ دنیا کی لذتیں جو اس کو لگی ہوئی تھیں پہلے سے، ان چیزوں سے ہٹنا پڑتا ہے وقتی طور پہ، جب انسان تبدیلی لاتا ہے اس کے اندر تو اس کا رہن سہن، اس کا اسٹائل کو تھوڑا بہت چینج کرنا پڑتا ہے، لیکن جو اس کے اوپر غلبہ آیا ہوا تھا ان چیزوں کا، وہ پھر نہیں ہٹتا، اسی راستے کے اوپر لگا رہتا ہے۔ پتہ ہوتا ہے اس کو حالانکہ کسی کا مال نہیں کھانا چاہیے، لیکن وہ مال کھانے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے، مال آ رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ دنیا کی آسائشیں اس کو مل رہی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ جو مصیبتیں بھی جڑی ہوتی ہیں وہ چاہے اس کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، کہ ساتھ کیا کیا بیماریاں جڑ گئیں، کیا کیا پریشانیاں جڑ گئیں، کیا کیا ذہنی ٹینشنیں، کیا اولاد کے اوپر کیا اثر ہوگا، یہ چیزیں جب پردے کے پیچھے چھپی ہوتی ہیں اس کو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ظاہری جو اس کا مال اسباب جو ہے، ظاہری اس کی لذت ہے اس کو نظر آ رہی ہوتی ہیں، اسی کے اندر وہ حاوی ہوتا ہے اس کے اوپر، تو اس میں وہ لگا رہتا ہے جب، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسی شخص کی کوئی توبہ نہیں ہے، اور یہ گمراہ لوگ ہیں جو راستے سے بھٹک گئے۔ پھر فرمائے گا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، وہی بے شک وہ لوگ جنہوں نے پھر انکار کیا، انکار کے روش پہ چلے گئے اور مر گئے اسی حالت میں اور انکاری ہی رہے، کفار ہی رہے۔ فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، ان سے زمین بھر کے بھی جو ہے سونا بھی دیں تو وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ دنیا کے مال دولت میں وہ لگے رہے، انکار کرتے رہے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، اب دنیا کے مال لگے، چاہے اس مال کو چاہے جہاں مرضی اللہ کے راہ میں پیش کر دیں، لیکن نافرمانی میں جو کمایا ہوا مال ہے، اس نے جو اللہ کی نافرمانی کی، سرکشی جو کی، اس نے کفر کا راستہ اختیار کیا، وہ اس کا مال چاہے زمین بھر کے بھی سونا اللہ کے راہ میں پیش کر دے گا نا، اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ اب یہ نہیں کہ بڑا سخت فتویٰ اللہ تعالیٰ کا، ملء الارض، اللہ تعالیٰ نے زمین بھر کے سونے کی مثال دے دی، یعنی کہ جو محال چیز ہے ہو بھی نہیں سکتا، انسان اس درجے کو تو پہنچ ہی نہیں سکتا، تو اس سے نچلے درجے سارے اللہ نے کینسل کر دی کہ جو بھی کوئی تم پہ اللہ کی بارگاہ میں فدیے کے طور پہ پیش کر دے کہ یا اللہ یہ فدیہ لے لے مجھے چھوڑ دے، وہ نہیں قبول کیا جائے گا، نہیں چھوٹے گا۔ اب ایک تو یعنی کہ بات یہ آخرت کے اوپر سیدھی سیدھی نظر آتی ہے کہ جب آخرت میں اللہ کے حضور انسان کھڑا ہوا ہوگا، سارا دنیا کا کمایا ہوا مال بھی اللہ کے سامنے پیش کرے گا، اللہ سارا کچھ لے رہا ہے جو میں نے کمایا مجھے چھوڑ دے، ایک تو بات ہے کہ ظاہر ہے وہاں قبول نہیں ہوگا۔ دوسری یہ چیز دنیا میں بھی کسی صورت اپلائی ہوتی نظر آتی ہے کہ انسان ایک طرف حرام مال کمایا جا رہا ہے، دوسرے وہ اللہ کے راہ میں خرچ بھی کری جا رہا ہے، جناب وہ غریبوں کی مدد کر رہا ہے، اور جناب وہ اس نے کیا کہتے ہیں فلائی ادارے کھول رکھے ہیں، اور جناب بڑی وہ کر رہا ہے، چیریٹی کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بھی پھر قبول نہیں ہوگی، چاہے اس نے زمین بھر کے بھی خرچ کر دیا، لیکن مجھے اللہ کی نافرمانی اس نے کی ہے، سرکشی کی ہے، اس طریقے سے مال کو کمایا جو اللہ نے منع کر رکھا تھا،
وہ سمجھو سارے کا سارا کچھ ضائع ہوتا چلا جائے گا. وہ دنیا میں کسی قدر اللہ کا لوٹا کے اس کو بشک دے دے, اس کی نیکی کا بدلہ یہیں دے دے, لیکن اللہ کے بار کا وہ قبول نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو اپنے لیے وہاں پہ اسٹور نہیں کرے گا کیونکہ آخرت میں اس کے وہ کام آ جائے. آخرت میں وہ چیز اس کی ریجیکٹ ہی ہو جائے گی جو اس نے اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری, اور اسی کی حالت میں پھر وہ مر گیا. وہ جو بھی اس نے خرچ بھی کیا ہوا ہوگا وہ اس کے وہاں کام نہیں آئے گا. کم از کم اللہ نے یہ بات صاف ظاہر کر دی کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا. اور جنہوں نے کہا کہ چاہے وہ زمین بھر کے سونا بھی ہو, کچھ بھی ہو, ولا وہ فدا بھی کہ اس کے فدیے میں وہ ہو جائے, نہیں ہوگا. اولئک لہم عذاب علیم, ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہی ہے. اللہ کی فاصلہ یہی ہے کہ جب تم نے کفر کی روش اختیار کی نا, جس چیز کو اللہ نے منع کیا تھا تم اس سے نہیں رکے, جو کام کرنے کو کہا تھا وہ تم نے نہیں کیا, اپنی مرضی اختیار کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا کہ دین جو ہے وہ قانون اسلام کا جو اللہ نے قبول کرنا ہے. اس کے علاوہ جانے کہ وہی بات ہے جو اللہ نے قانون دیا ہے اس کے مطابق تم اپنی زندگی گزارو گے تو اللہ کے یہاں قبول ہوگی. اس کے علاوہ تم نے اپنا کوئی قانون وضع کر لیا, اس قانون کے اندر تم چاہے لوگوں کی خدمت بھی کر رہے ہو, بڑا کچھ کر رہے ہو, لیکن اللہ کے پہلے کوئی اور قانون تم لے کے بیٹھ گئے ہو, اس کی پیروی کرنے لگ پڑے ہو, اس کے مطابق تم اپنی زندگی بسر کرنے شروع کر دی ہے, وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے. اللہ نے جو قانون دیا ہے اس کے مطابق وہی دین اسلام جو ہے, جو اللہ تعالیٰ نے قانون اس کے اندر بنا دیا, جو دائرہ اللہ نے کھینچ کہ اس کے اندر تم نے رہ کے زندگی گزارنی ہے, اس کے مطابق تم چلو گے تب اللہ کے یہاں مقبول ہوگا. ورنہ چاہے تم جتنا زمین بھر کے بھی سونا خرچ کر دو, وہ ریجیکٹڈ ہے. اللہ نے دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا کہ تمہاری اپنی مرضی نہیں چلے گی. جب آخرت کی کامیابی چاہیے تو بھی اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو, اور اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کے بندوں نے زندگی گزار کے دکھائی ہے. اللہ نے کوئی ایسا قانون نہیں دیا جو کہ نافذ ہونے کے لائق نہ ہو, جس کے مطابق زندگی گزارنا گویا کہ ممکن نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے سیمپل دکھا دیا دنیا کے اندر کہ جو اللہ کے کہنے کے مطابق چلے ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں, وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوئے ہیں, آخرت میں بھی ہوئے ہیں. ایسا نہیں کہ صرف آخرت کی کامیابی مل گئی تو دنیا ان کی کوئی ضائع ہوگی, برباد ہوگی, نہیں, دنیا میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت بھی دی, عزت بھی دی, دولت شہرت ہر چیز سے نوازا. مسلمانوں کو ایسا شاندار وقت گزرا ہے کہ مسلمان خوشحالی کے بلندیوں پہ جا پہنچے, دنیا کی حکومتوں کی بلندیوں پہ جا پہنچیں کہ بڑے بڑے اس دور میں اپنے آپ کو سپر پاور کروانے والی جو تھیں حکومتیں, وہ بھی مسلمانوں کے آگے جو ہیں وہ زیر ہو گئیں, مسلمان ان کے اوپر بھی غالب آئے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا کہ ایسی بات نہیں کہ اللہ نے قانون کو ایسا دے دیا جو کہ قابل عمل ہی نہ ہو, نہیں, اللہ کا قانون بالکل قابل عمل ہے. اس کے اندر توکل ہونا ضروری ہے, اللہ کے اوپر یقین ہونا ضروری ہے کہ جو اللہ کہہ رہا ہے اسی طرح ہوگا, اور پھر اس طرح ہو جاتا ہے, چاہے وہ ظاہری طور پر نظر نہیں آتا ہمیں. یہی چیز ایمان بالغیب کا تقاضا ہے کہ بغیر دیکھے انسان پر وہ اللہ پر ایمان ہونا چاہیے انسان کو, تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا, کچھ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. وما لهم من ناصرین, کو کوئی مددگار ان کو نہیں ملے گا. چاہے دنیا میں بڑے ایک دوسرے کے مددگار تھے, بڑی ان کی فوج تھی, چاہے جو بھی تھی, بڑا ان کا ایک جتھا تھا, بڑا آپس میں یونٹی تھی, لیکن قیامت کے دن کوئی چیز وہاں کام نہیں آئے گی. ہر شخص تنہا اپنا حساب دینا پڑے گا. تو یہ دو ٹوک الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے چیز کو واضح کر دیا. اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تھوڑی سی زندگی اللہ نے جو دی ہے یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی گزاریں گے تبھی کامیابی حاصل ہوگی. اپنی مرضیاں اگر کرتے پھریں گے, چاہے اپنی طرف سے ہم بڑے بڑے نیک کام کر رہے ہوں, بڑے خیرات کر رہے ہیں, جو کچھ بھی کر رہے ہوں, لیکن اللہ نے صاحب بتا دیا کہ زمین بھر کے سونا بھی دے دو گے اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. اللہ کے قبول وہی چیز ہوگی جو اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی. کفر کی روش اختیار کر کے اللہ کی سرکشی کے اندر تم پر جائے جو مرضی کرتے پھرو, وہ سب کا سب ضائع ہے, ریجیکٹڈ ہے, اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اللہ نے ہمیں قانون دیا ہے اس کے مطابق ہی ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.